کلپ نمبر 593۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ رات کا تعارف اور آیت نمبر 1 سے 2 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ سورہ رات کا تعارف۔ مقام نزول: سورہ رات مکیہ ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت یہ ہے کہ ان 2 آیتوں لا یزال الذین کفروا تصیبہم اور ویقول الذین کفروا لست مرسلا کے سوا اس صورت کی سب آیتیں مکی ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ صورت مدنی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد: اس میں 6 رکوع اور 43 آیتیں ہیں۔ رعد نام رکھنے کی وجہ: رعد بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک بادل پر معمور ایک فرشتے کا نام رعد ہے، اور اس سورت کا یہ نام آیت نمبر 13 میں مذکور لفظ الرعد کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ سورہ رات کی فضیلت: حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو مستحب یہ ہے کہ اس کے پاس سورہ رات پڑھی جائے، کیونکہ یہ مرنے والے کے لیے آسانی کا اور اس کی روح قبض ہونے میں تخفیف کا سبب ہوگی۔ سورہ رات کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزا ملنے کو ثابت کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورت کی ابتدا میں آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑ اور دریا، کھیتی اور مختلف ذائقوں، خوشبوؤں اور رنگوں والے پھلوں کی پیدائش کے ذریعے تخلیق اور ایجاد میں، زندگی اور موت دینے میں، نفع اور ضرر پہنچانے میں اللہ تعالیٰ کی یکتائی، اس کی قدرت، مرنے کے بعد مخلوق کو دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اسی طرح اس صورت میں مشرکین کے شبہات کا رد بھی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں: نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کے موجود ہونے کی خبر دی گئی۔ نمبر 2، حق اور باطل میں، نیز بندگان خدا اور بتوں کے پجاریوں میں ایک مثال کے ذریعے فرق بیان کیا گیا۔ نمبر 3، نماز ادا کرنے والے اور صبر کرنے والے سعادت مند متقی لوگوں کے حال کو دیکھنے والے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور زمین میں فساد پھیلانے والے اور عہد و پیمان توڑ دینے والے گناہ گار لوگوں کے حال کو اندھے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نمبر 4، متقی لوگوں کو جنات عدن کی بشارت دی گئی، اور عہد توڑنے والوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کو جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ نمبر 5، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داریاں بیان کی گئیں۔ نمبر 6، دنیا میں ہونے والے تغیرات کے بارے میں بتایا گیا۔ نمبر 7، اس سورت کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی، اور یہ بتایا گیا کہ اہل کتاب میں سے جو مومن ہیں وہ بھی اپنی کتابوں میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہونے کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ ترجمہ: الف لام میم را، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، اور وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ والذی انزل الیک، اور وہ جو تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ کلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے اور انہوں نے خود بنایا ہے۔ اس آیت میں ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ان کے رب عز و جل کی طرف سے نازل کیا گیا حق ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن اکثر اہل مکہ اس بات پر ایمان نہیں لاتے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر
كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ ترجمہ، اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بلند کیا جنہیں تم دیکھ سکو، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک ایک مقرر کیے ہوئے وعدے تک چلتا رہے گا۔ اللہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے دلائل اور اپنی قدرت کے عجائب بیان فرمائے جو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا فرمانے کی تفصیل سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، یعنی اپنے بندوں کے منافع اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا، اور وہ حکم کے مطابق گردش میں ہیں۔ سورج اور چاند میں سے ہر ایک ایک مقرر کیے ہوئے وعدے، یعنی دنیا کے فنا ہونے تک چلتا رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اجل مسمى سے سورج اور چاند کے درجات اور منازل مراد ہیں، یعنی وہ اپنے منازل اور درجات میں ایک حد تک گردش کرتے ہیں اور اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ اس کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند میں سے ہر ایک کے لیے حرکت میں تیزی اور آہستگی کی ایک مخصوص مقدار کے ساتھ خاص جہت کی طرف خاص گردش مقرر فرمائی ہے۔ یدبر الامر، اللہ کام کی تدبیر فرماتا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال اور اس کی رحمت کی دلیل ہے، کیونکہ پوری مخلوق اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور رحمت کی محتاج ہے، اور سب اللہ تعالیٰ کی قضاء، قدرت اور قہر کے تحت داخل ہیں۔ یفصل الآیات، تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت اور قدرت کے کمال پر دلالت کرنے والی نشانیاں تفصیل سے بیان فرماتا ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ تم اپنے رب عز و جل کی ملاقات کا یقین کر لو اور جان لو کہ جو ذات انسان کے معدوم ہونے کے بعد اسے موجود کرنے پر قادر ہے، تو وہ انسان کو موت دینے کے بعد زندہ کرنے پر بھی